نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. 5 ہجری کے واقعات حل سے شروع ہیں. صلاۃ الخوف پر کام پہنچ چکے تھے. 5 ہجری میں ہی اگلی جو بات لکھی گئی ہے وہ ہے غزوہ خندق. خندق کا غزوہ بھی سے کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کی زبان میں جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. ایک مستقل سورت ہے 21ویں پارے میں جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب. اس کے اندر اس غزوے کا بڑا تفصیلی جو ہے وہ حالات بیان کیے گئے ہیں. 4 ہجری کے اندر آپ حضرات نے سنا غزوہ بنو نضیر. یہودی مدینے سے خیبر چلے گئے لیکن مدینہ ان کے دلوں سے نہ نکلا. وہاں ان کی زمینیں تھیں، باغات تھے، ان کے گھر تھے اور بڑے سکون سے رہ رہے تھے. گویا کہ مسلمانوں نے ان کی معیشت کو قابو میں کر لیا. آج بھی جو لوگ پرانے ابھی جو زندہ ہیں انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، آج بھی انہیں اپنے وہ پرانے گھر یاد ہیں اور وہ یاد کرتے رہتے ہیں. تو یہود ان کی تو صورت بھی بڑی عجیب تھی. یہود کے اندر صہیونیت جو ہے خاص ان کی قسم ہے. یہ صہیونی یہودی جو ہیں یہ آج بھی اپنے بچوں کو مدینے کی واپسی کا سارا پلان بتاتے ہیں اور مدینے کے وہ پرانے نقشے ان کے پاس موجود ہیں ان صہیونیوں کے پاس، اور وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر یہاں پر تھے، ہمارے باغات یہاں پر تھے، اس طرح ہمیں نکالا گیا. آج بھی اپنے بچوں کی دین سازی کرتے ہیں اور نسل در نسل ان کو یہ بتایا جا رہا ہے تم نے مدینے میں واپس جانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی. اللہ اکبر. تو بنو نضیر کا سردار حیی ابن اخطب قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور وہاں جا کر اس نے قریش کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ ہم مدینے کے یہودی جو ہیں میں ان کو سب کو تیار کر کے آ چکا ہوں، لہذا آج ایک بار بڑے حملے کی نیت سے اور مسلمانوں کے مکمل خاتمے کی نیت سے آپ جو ہے تیاری کرو. اس نے قریش کو تیار کر لیا. اس سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی تھی مسلمانوں کی اور کفار کی یاد ہے؟ نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ احد. یہ مسلمانوں کی اور قریشیوں کی 2 جنگیں ہو چکی اور ان دونوں کے اندر مسلمانوں کی اور کفار کی نسبت اتنی تھی. یاد ہو کہ اس وقت نسبت تقریباً 3 کی نسبت مسلمان 1000 ہے تو قریشی 3000 ہے. قریشی 3000 ہے، ہاں مسلمان 3000 ہے تو قریشی 9000 ہے. 1 اور 3 کی نسبت تھی مسلمانوں میں اور قریش میں. لیکن اس جنگ کے اندر نسبت جو ہے بہت زیادہ ہو.
ایک 15 کی نسبت، ایک طرف مسلمان ایک ہے تو دوسری طرف جتنا بڑا لشکر تھا 15 بندوں کے حصے میں ایک مسلمان آتا، اور یہ بہت بڑی جنگ، اور دل کے اندر یہ رکھ کے آئے تھے اب اس جنگ میں مسلمانوں کا مکمل سفایا کرے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس مشورے کے اندر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر ایک خاص طریقہ ہے، جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو اپنی تعداد کم ہو تو ہم ارد گرد خندق جو ہے وہ کھود لیتے ہیں، اور خندق کھود کر ہم اندر معصول ہو جاتے ہیں اور دشمن سے اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کی رائے کو پسند کی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرض کر لیں کہ یہ اس وقت کے مدینے کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ اس طرف بھی پہاڑی سلسلہ تھا، ادھر بھی پہاڑی سلسلہ تھا، اور ادھر بھی پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہ طرف جو ہے نا شمالی جانب یہ خالی تھی، ادھر پہاڑی سلسلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے مشورے کو اہمیت دیتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے خندق کو کھود، خندق کی تیاری کریں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ گہرائی اس کی اتنی زیادہ کہ جس کے اندر ایک بندہ اترے تو بغیر کسی سہارے کے وہ نہ چڑھ، اتنی گہری خندق، اور چوڑائی اتنی کہ کوئی بندہ چھلانگ بھی لگا کر پار کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے، اور گھوڑا اڑاتے ہوئے آئے تب بھی پار نہ کر سکے۔ اتنی زیادہ چوڑائی اور گہرائی اور لمبائی اتنی ہے کہ 10 مسلمانوں کو 40 گز خندق کو کھودنے کا حکم دیا۔ اندازہ کر دیں یعنی ایک مسلمان نے کتنی خندق کھودنی ہے؟ 4 گز، تو 10 کتنی کھودیں گے؟ 40 گز، اور کھودنی گہری بھی اتنی ہے اور چوڑی بھی اتنی۔ اللہ اکبر۔ پھر مسلمانوں نے تقریباً 10 دن کے اندر اس خندق کو کھودا، اور ان کے آنے سے پہلے خندق بالکل تیار ہو۔ اس خندق کے کھودتے ہوئے کئی ایمان افروز واقعات بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یوں نشان دیا کہ یوں جو ہے نا اس نشان پر خندق کی کھدائی کریں۔ ایک گروہ جو ہے خندق کو کھود رہے ہیں، بڑی سخت چٹان آ گئی، اس گروہ کے پاس جتنے وہ اوزار تھے نا کھودنے پر مارتے رہے، سارے کے سارے اوزار ٹوٹ گئے، لیکن وہ چٹان جو ہے وہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ سے یہ بات بتائی، انہوں نے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے کدال پکڑی، اور کدال پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی اس چٹان پر، تو پہلی ضرب کے ساتھ اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور چنگاری اٹھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ملک شام کی خوشیاں دے دی ہیں، میں وہاں کے صلح محلہ دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف لگائی، پھر چنگاریاں نکلی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس دے دیا ہے۔ اس وقت کی سپر پاور، اللہ نے مجھے فارس دے دیا ہے اور میں فارس کے سفید محلات کو۔ تیسری دفعہ جب ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے یمن کی کنجیاں عطا کر دی ہیں، اور یمن کا جو اس وقت دار الخلافہ ہے صنعاء، فرمایا کہ مجھے صنعاء کے فاٹک جو ہیں وہ دکھائی دیے۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ اب یہ پیشین گوئیاں جس وقت منافقین نے سنی نا، بڑے عجیب طرح پکڑتے کہنے لگے دیکھو جی پیشاب کرنے کے لیے تو باہر جا نہیں سکتے قریشیوں کے ڈر کی وجہ سے، اور انہیں نظر آ رہے ہیں کسرا کے محل اور صنعاء اس کے فاٹک اور ملک شام انہیں نظر آ رہا، یعنی طرح طرح کے انہوں نے مذاق کیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خندق جو ہے اس کو کھودا گیا،
اچھا جس وقت یہ چٹان سامنے آئی نا تو نہیں ٹوٹ رہے. جس گروہ کے پاس صحابہ نے مشورہ دیا امیر کو کہ یوں کرتے ہیں جہاں چٹان ہے نا ادھر سے تھوڑا سا ایسے کر لیں, خندق ہی کھودنی ہے نا, خندق کھود کے اوپر سے کر لیں گے. تو جو امیر تھے انہوں نے کہا نا اللہ کے نبی نے جو نشان لگا کے دیا ہے اس نشان سے ہٹ کر میں خندق کی کھدائی. کتنا صحابہ کرام کے اندر سنت اعمال کی پابندی ہے کہ اللہ کے نبی کے لگائے ہوئے نشان سے میں ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں. اب یہ وقت تقریباً 10 دن گزر گئے اس خندق کی کھدائی میں. کتنا سخت کام ہے, اور اس سخت کام کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ انتہائی بھوک کا عالم ہے, پیٹ کے اندر کوئی چیز ہی نہیں. کئی دن ہو گئے مسلمانوں کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں نے آ کر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا کہ رسول اللہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پیچھے کمر کے ساتھ لگ گیا اور ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا اور فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, میں نے تو 2 پتھر باندھے. آج بھی ہماری کیا حالت ہے, کبھی ہم اپنے گھروں میں کھانا کھا کے آئے, پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور اللہ کے نبی کی اس وقت حالت, اور آج ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی کیا حالت. اسرائیل جو ان پر جو ہے حملے کر رہا ہے اور اس حملے کے اندر اس نے خوراک کے سارے رستے بند کر دی, ادویات کے سارے رستے بند کر دیے, ان کی حکومت کے سارے رستے بند کر دی. آج وہ ایک دیوانے کو ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ ترس رہے ہیں. اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے. کسی غزوے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت والا مشہور واقعہ فرماتے ہیں گھر کے اندر بکری کا ایک بچہ کھڑا تھا اور بکری کا ایک بچہ اسے ذبح کیا, تھوڑے سے جو تھے تقریباً 2.5 کلو کے قریب, ان کو پیسا گیا اور پیس کر میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہا یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا کھانا بنایا ہے اور آپ تشریف لے ہیں, چلو 5-7 اور ساتھی بھی آ جائیں اور آ کر کھانا کھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام روک دیا, فرمایا ایھا الانصار ایھا المہاجرون اور مہاجروں انصاروں انصاریوں آ جاؤ. جابر نے ہماری دعوت. حضرت جابر کو بڑے پریشان کہ کھانا ہے چند بندوں کا, 2.5 کلو کا آٹا کتنے بندوں کو کھانا اور تھوڑا سا گوشت ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر بھاگے گھر کی طرف, بیوی کو بتایا. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ جی میں نے بتا دیا. پر میں پھر سانو فکر کرنے کی لوڑ نہیں, اللہ کے نبی جانے اور ان کے مہمان. میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک آٹے کے اندر بھی ڈال دی اور اپنی تھوک مبارک کا کچھ حصہ ہڈیا کے اندر بھی ڈال دیا. حضرت جابر کیا جیسے کہا روٹیاں پکاتی جاؤ اور صحابہ سے فرمایا دسترخوان بتاؤ کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیا سے سالن ڈال کے دے رہے ہیں, قربان جیسے استاف پر شاگردوں کو پہلے کھلا رہے ہیں. اور آپ بات سارے کے سارے صحابہ پورے کا پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں آٹے کو دیکھا تو وہ بھی اسی طرح ہے اور ہڈیا کو دیکھا تو وہ بھی. وہ چند اندر کا کھانا پورے کے پورے لشکر کو پورا آ گیا. اللہ اکبر. یہ خندق کھودتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کو پتا چل گیا کہ قریشیوں کا لشکر آ گیا. تقریباً 15,000 کے قریب ان کی تعداد, اور مسلمان مدینہ کی ساری آبادی مل کر بھی اتنی ان کی تعداد نہیں ہے. جو جنگجو ہیں مجاہدین ان کی تعداد ہے 1,000, یعنی 1 اور 15 کی نسبت. اب جس وقت مسلمانوں نے دیکھا کتنا بڑا لشکر آ گیا
قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جنود لم تروها. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جس وقت پورے کے پورے لشکر تمہارے اوپر چھا احزاب اس جنگ کا دوسرا نام احزاب جمع حزب تھی سارے کا سارا الگ امت آیا تھا. اب اس کے اندر کیا ہوا؟ قرآن کے لفظ ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اس جگہ پر مسلمان آزمائے گئے اتنا آزمائے گئے سخت جھنجھوڑے گئے. اور ایک جگہ لفظ ہے بلغت القلوب الحناجر تمہارے کلیجے جو ہیں یہ منہ کو آ رہے ہیں فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم مسلمان جو ہے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر بڑے سخت وقت. اور یہ یاد رکھ آپ سن رہے ہیں غزوہ احزاب کے اندر کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی. یہ آسان شکم لڑائی تھی آسان کی جنگ تھی. ہر وقت مسلمان چاہے کو چوبند کہ کسی وقت کوئی حملہ نہ تھا. اچھا جس وقت قریشیوں کا لشکر آیا یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی خندق ہے. وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو طریقہ بالکل ہے ہی نہیں عرب کے اندر. ابو سفیان اسی وقت کہنے لگے کہ یہ طریقہ جو ہے عربیوں کا نہیں یہ لازماً کسی اجمی نے یہ ترکیب بتائی. اس کام کے لیے تو وہ تیار ہی نہیں تھے. سب سے پہلا انہیں ان کی حوصلہ شکنی اسی سے ہوئی جب ان کی توقع سے بالکل خلاف اتنی بڑی خندق کھود دی گئی کہ اس کو نہ پاٹ سکتے ہیں اور نہ اس کے اندر جا کے دوسری طرف سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ. یہ جو بھی میں نے نقشہ بتایا آپ کو کہ 3 اطراف میں بڑی سلسلہ ہے اور چوتھی جانب سے جو ہے وہ قریشیوں کا لشکر آیا ہے. کسی جانب خندق کھودی گئی. یہ جو مسلمان اندر ہیں ان اندر مدینے کے ساتھ ایک قبیلہ بنو قریظہ کا ہے. بنو قریظہ والے جو ہیں وہ اندر ہیں مسلمانوں کے پچھلی جانب ہے اور باقی ادھر سے قریش کا لشکر آ رہا. اللہ اکبر. اب قریش کا لشکر وہاں پہنچ کر بڑا ہی مایوس ہوا کہ یہ کیا بات بنی کہ اس جنگ کے لیے تو ہم تیار تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کی پوری خندق کے اوپر مسلمانوں کے پہرے لگا دی. اللہ رب العزت آپ حضرات کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. جو حضرات گئے ہیں ضرور والوں کو پتا ہوگا کہ اس وقت بھی اس وقت تو خیر پوری نہیں ہے. مسجد نبی کے باہر والی جانب نا مساجد سب ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اور غالباً اس میں سے 4 مساجد جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہے نقشے میں 3 کے قریب مساجد وہاں ہیں. یہ وہی مساجد ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے نبی کے حکم سے چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی تھی. اجتماعی طور پر نہیں وہ ادھر بیٹھ کر بھی دیتے اور ادھر ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں پر مسجد فقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ان کا خیمہ تھا اور اس خیمے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اس دعا کے اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک اس لیے اٹھائے آپ کی بدلے جو ہے وہ نظر آئے اور آپ دعا فرما رہے ہیں اور دعا کے الفاظ حدیث کی کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے. اللہ کے نبی جو ہے دعا کر رہے ہیں اور اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں. اور امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی پریشانیوں میں گر جاؤ مسائل میں گر جاؤ تو اس وقت دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی. اللہ اکبر. اس غزوے میں جو خندق ہے نا اس کی کھدائی کے وقت کیونکہ ٹائم بڑا کم تھا قریش کا لشکر ادھر سے چل پڑا مسلمانوں نے خندق کو کھودنا شروع کر دیا. اس غزوے کی کھدائی کے اندر مسلمانوں کی کئی نمازیں جو ہیں وہ قضا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 نمازیں جو ہیں وہ قضا. صحابہ ہے یا رسول اللہ آج تو مغرب کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی سورج جو ہے بالکل قریب تھا فرمایا تو انہوں نے تو پڑھ دی ہے میری تو نمازیں آج کی قضا ہو.
اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے. انہوں نے ہماری نمازیں جو ہے قضا کروا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نمازیں جو ہے ان کی قضا کی ہے. دو باتیں ہیں جہاں یاد رکھنے والی. وہ اوپر لکھا ہوا نمازوں کی قضا. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زندگی میں اس موقع پر نمازیں قضا ہوئی اور رسول اللہ نے ان کی قضا کی ہے. یہ نمازیں پڑھی. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نمازیں جو قضا ہو جائے بس توبہ استغفار کر لو, ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریہ بالکل سنت کے خلاف ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نمازیں قضا کر کے پڑھی. دوسری بات یہ حدیث جو ہے نا کہ خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. یہ حدیث آپ کوئی سی کتاب اٹھا لیں حدیث کی یا سیرت کی, ہر کتاب کے اندر یہ حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی حتی غابت الشمس, سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا. بخاری میں جو موجود ہے, مسلم میں موجود ہے, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اللہ کے نبی کی نمازیں قضا. اس کے بعد امت کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو سورج واپس پلٹ کے آ گیا. ایک طبقے کی رائے یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی, سورج ہی نہیں نکلا. یہ ساری ایسی بے سر و پا باتیں ہیں, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. کیونکہ امت کے اندر ایک وہ طبقہ ہے جن کا زبان سے تو اظہار نہیں کرتے لیکن ان کی عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی نماز قضا نہیں ہوئی, سورج واپس پلٹ آیا اور رسول اللہ کی نمازیں قضا ہو. تو بھائی قضا نمازوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو قضا دوبارہ کرنا ہو, پڑھنا ہو. اللہ اکبر. حضرت نعیم ابن مسعود کا قبول اسلام. یہ قبیلہ غطفان کا ایک نوجوان, قریشی ادھر مسلمان ادھر. قریشی تیر برساتے ہیں, مسلمان بھی جوابی تیر برساتے ہیں. ایک دو دفعہ خندق کو کاٹنے کی کوشش کی گئی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے اور جو خندق کو کاٹ کے آیا تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کو قتل کر دیا. اب اس خاص موقع پر قبیلہ بنو غطفان, اس کے یہ بندے ہیں حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام قبول کر لیا. فرمایا کہ میری کوئی ڈیوٹی لگا دی. فرمایا ڈیوٹی, خاص ڈیوٹی تو کوئی نہیں ہے, دیکھ لو جو کر سکتے ہو کرو. اس پر ہوا یہ تھا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ تین طرف سے پارٹی سلسلہ, ایک طرف اندر ادھر مسلمان ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے, اس کا کیا نام بتایا, بنو قریظہ کے یاد رکھنا ہے. بنو قریظہ والوں نے بھی ساتھ بات کر کے رسول اللہ سے معاہدہ توڑ لیا تھا اور وہ بھی در بدر قریشیوں سے مل گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ دیکھ کے آؤ واقعی وہ بدعہدی کر چکے ہیں, اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں. اگر وہ معاہدے سے منحرف ہو چکے ہیں اشاروں میں آ کر مجھے بتانا, خدا سے نہ, اور اگر وہ اپنے وعدے پر قائم ہے تو پھر آتے کلر کی نام بتانا. ایسا ہی ہوا کہ جس وقت وہ آئے انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ قبیلہ تو منحرف ہو چکا ہے اور وہ آپ کے بارے میں بھی بکواس کر رہے ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے برا بلا. نبی علیہ السلام اس موقع پر شدید پریشان. نبی علیہ السلام نے ایک جنگی چال چلے, انصار صحابہ کو بلایا اور آ کر جس وقت مشورہ ہوا
نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک رائے رکھی، فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو، یہ قبیلہ بنو غطفان جو یہاں کے ہیں، اگرچہ ہے تو یہ خندق کے بعد لیکن یہ قریشیوں کے ساتھ مل چکے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو قبیلہ غطفان کو قریشیوں نے ملایا ہے مدینے کی آدھی کھجوروں پر کہ اگر ہم قریش نے مدینے پر قبضہ کر لیا ہر سال آدھی کھجوریں تمہیں دیں گے، اگر تمہاری رائے ہو تو میں قبیلہ غطفان کو اس سے زیادہ کھجوروں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لگا لوں۔ اللہ اکبر۔ قریش کے سردار انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب ہم حالت کفر میں تھے ان کو جرأت نہیں تھی کہ ہماری مدینے کی ایک کھجور بھی آ کر، اور آج تو ہم مسلمان ہو، اگر تو اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہے پھر ہم مانتے ہیں، اور اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ ہماری دل جوئی ہو جائے یا رسول اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری ایک کھجور بھی یہ لے جائے، آپ حکم کیجئے، پھر دل کی امین کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بڑی دعائیں دی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک بڑی عجیب چال چلی، اور یہ چال دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ وہ کام کر سکتا ہے جو پورا لشکر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اجازت دی کہ رسول اللہ پھر میں کچھ جنگی چال چلوں، اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے یہ کام کیا، ادھر سے اٹھے اور وہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ اندر تھا خندق کے، اس کا نام کیا تھا؟ بنو قریظہ، ان کے پاس گئے، انہیں جا کر پوچھا ہاں بھائی میرا تمہارے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ ان کو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نعیم جو ہے یہ مسلمان ہو، اچھا دوست ہے تو ہمارا خیر خواہ ہے، فرمایا میں ایک بات تمہیں کہنے آیا ہوں، یہ قریشی کے اوپر سے آئے ہیں، ان کے ساتھ تم نے مل کے پتہ نہیں تو کر دیے، یاد رکھو جنگ کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی ہوتی ہے۔ فتح تو ہونی ہے، وہ لشکر بہت بڑا ہے، مسلمان اتنے نہیں ہیں، لیکن دوسرا پہلو اگر ہو گیا شکست ہوگی، قریشیوں نے تو بھاگ کے واپس چلے جانا ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے تو ادھر رہنا ہے، تمہارے باغات ہر چیز تمہاری، قریشی تو چلے جائیں گے، تم کیا کرو؟ آپ انہیں احساس ہوا، کہنے لگے نعیم پھر تم ہی بتا دو کہ آپ پھر کیا کریں۔ حضرت نعیم فرمانے لگے کہ میرے خیال میں ایسا کر لو، قریشیوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھو کہ اپنے چند سردار ہمارے پاس بھیج دو، پھر جو ہے ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں، اگر تمہارے سردار ہمارے پاس نہیں آئیں گے پھر ہماری طرف سے جواب۔ انہوں نے کہا بالکل تم بات ہمیں صحیح ہے۔ ادھر سے اٹھے حضرت نعیم بن مسعود جو قریشیوں کے کہا بھائی کیا حال ہے جی، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم تو بڑا اچھا دوست ہے ہمارا۔ کہا اچھا پھر ایک بات تمہیں بتاؤں، سیدھا رات میں رکھنی ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اب بتاؤ، بات یہ ہے کہ بنو قریظہ والوں نے اللہ کے نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ صلح کر لی ہے اور وہ معافی مانگ چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر معاف کیا ہے کہ قریشیوں کے کچھ سردار جو ہے تم لا کر مجھے دو، تب میں تمہیں معاف کروں۔ اب جو ہے میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میرا نام بھی ظاہر نہ کرنا۔ انہوں نے بنو قریظہ والوں نے تمہارے پاس آنا ہے سردار مانگنے کے لیے، کچھ بندے مانگنے کے لیے، تو لہذا تم انہیں بندے نہ دینا، ورنہ تمہارے بندے لے کر جا کر مسلمانوں کے پاس جمع۔ ٹھیک ہے، حضرت نعیم بن مسعود ادھر سے بھی واپس آ۔ اب کچھ دن گزرے، قریشیوں نے بنو قریظہ والوں کو پیغام بھیجا کہ پیچھے سے تم حملہ کرو، یوں ہی تم حملہ کرو گے ادھر سے ہم حملہ کر دیں گے۔ بنو قریظہ والوں نے کہا نہ، اس طرح نہیں ہوگا، آپ ایسا کرو، آپ کچھ بندے جو ہے نا ہمارے پاس گروی رکھو، ایسا نہ ہو کہ شکست ہو اور تم چلے جاؤ، ہم کیا کریں گے؟ کچھ بندے ہمارے پاس گروی رکھو، پھر ہم تمہارا ساتھ دیں۔ اور قریشی سوچنے لگے واقعی نعیم نے ہماری خیر خواہی، اگر وہ ہمیں نہ بتا کے جاتا تو پھر ہمارے بندے تو پھنس جانے تھے اور مسلمانوں نے قتل کرنے تھے۔ تو دونوں کے درمیان پھوٹ جو ہے ایک بندے نے ڈال دی، اور وہ بندہ بھی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور اس محاصرے کے اندر
ایک طرف سے دونوں طرف سے تیر بازی ہوتی رہی. قریشیوں کی طرف سے ایک تیر آیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو بازو کی جو بڑی رگ ہوتی ہے اس رگ پہ وہ تیر لگا اور وہ رگ کٹ گئی, خون بہنا شروع ہو گیا, پٹی وغیرہ تو کی گئی. حضرت صاحب نے اس موقع پر ایک بڑی عجیب دعا یہ کی, اے اللہ یہ جو قوم مدینے میں حملہ کرنے کے لیے آئی ہے یہ وہی قوم ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نکالا ہے, جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی ہے. یا اللہ تو جانتا ہے میرا دل جتنا اس قوم کے ساتھ جہاد کرنے کا ہے کسی اور سے لڑنے کا اتنا دل ہے. اللہ اگر تیرے علم کے اندر قریشیوں سے کوئی جنگ اس کے بعد ہے تو یا اللہ پھر مجھے زندہ رکھنا, اور اگر یہ قریش کی آخری جنگ ہے تو یا اللہ بے شک مجھے موت دے. اس جنگ کے بعد اللہ اگر تیرے علم کے اندر ہے کہ قریشیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پھر مجھے جب تک ان قریشیوں کا میں انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دے, اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو یا اللہ پھر مجھے شہید کر موت دے دینا, لیکن موت سے پہلے یا اللہ میری چھوٹی سی دعا اور یہ قبیلہ بنو قریظہ والے جنہوں نے تیرے محبوب کے ساتھ بدعہدی کی ہے جب تک میں ان کی حالت نہ دیکھ لوں انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے حضرت صاحب بن معاذ کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر لگوا دیا, اور یہ جنگ جو ہے اسی طرح تیر اندازی ہوتی رہی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے اچھا یہ موسم بھی خاص سردیوں کا, نبی علیہ السلام نے بڑی سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, صحابہ کو فرمایا ہاں بھائی ہے کوئی بندہ جو قریش کی خبر لا کر مجھے دے اور ان کے عزائم سے مجھے مطلع کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لیکن بات اتنی ٹھنڈی ہوا اتنی ٹھنڈی کہ بدن کے اندر سے نکلنا, ایک دفعہ بھی دو دفعہ خاموش ہے صحابہ کیونکہ نام نہیں لیا جا رہا. تیسری دفعہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا حذیفہ بن یمان یہ کام تم نے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پھر اٹھا, نبی علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک سے کے ساتھ لگا کر مجھے خوب بھیجا, اور جس وقت میں باہر نکلا جو لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں ہوں, ساری سردی لگ رہا. ڈیوٹی کیا لگی ہے قریش کی خبر لے کے آئی. اب حضرت حذیفہ جو رات اندھیرا ہے, بڑی سخت آندھی چل رہی ہے, ہوا بڑی تند و تیز ہے. حضرت حذیفہ قریشیوں کے لشکر میں پہنچ گئے. ابو سفیان جو ادھر سے سپہ سالار بن کے آیا ہے اس نے سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا کہ یار اب مشورہ دو کریں تو کیا. لیکن مشورہ کرنے سے پہلے ابو سفیان نے کہا ایسا کرو دائیں بائیں دیکھ لو, تحقیق کر لو کہیں مسلمانوں کا جاسوس ہمارے اندر نہ کوئی, تحقیق کر لو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اب میں تو بڑا پریشان ہوا کہ ساتھ والے نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں. اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی. میں نے کیا کیا, میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کے ٹانگ پہ ہاتھ مارا. میں نے کہا ہاں بھائی تعارف کروا تو کون ہے. میں نے کہا پہچان کری ہو فلاں کو بھی. اچھا تو سے اپنا بندہ. تو جس وقت میں نے اس سے پوچھ لیا تو اس کو دوبارہ پوچھنے کی مجھ سے ہمت نہ ہوئی. تو جس وقت اطمینان ہو گیا ابو سفیان کو بتایا کہ کوئی بندہ جاسوس نہیں ہے تو رائے لی گئی. سب نے کہا واپس جانا چاہیے, اب نہ کیجیے ہم خندق پار کرتے ہیں. جو کچھ لے کے آئے تھے وہ بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا, اور اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ جتنے گھوڑے تھے سواریاں ان کی رسیاں ٹوٹ گئی, ان کے کھانے جو ہے وہ آگ وہ بھی ہوا اڑا کے لے گئی, کھانے بھی سارے کے سارے الٹ پلٹ گئے. اب اس حالت کے اندر قریشی جو ہے وہ پھر واپس چلے گئے, اور اللہ رب العزت نے انہیں سخت شکست کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام دیا. اب جس وقت وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے اب مسلمان واپس آ گئے. اما جی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے, جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے غسل فرما رہے ہیں, ہم فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے بنو قریظہ میں جانے کی, تو لہذا آپ بھی مسلمانوں کو. نبی علیہ السلام نے حکم کیا
پھر یہی بنو قریظہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بات عہدی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے سارے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کوئی بندہ بھی رستے کے اندر عصر کی نماز نہ پڑھے، جلدی پہنچے اور عصر کی نماز وہاں پڑھے۔ اب جس وقت صحابہ توڑ پڑے سواریوں پر، اب رستے کے اندر عصر کا وقت ہو گیا، پھر قضا ہونے لگا ہے۔ ایک گروہ نے کہا بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جلدی جانا ہے، ہم نے تو لیٹ نہیں کی، اب لیٹ ٹائم ہی تھوڑا تھا، ہم نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ دوسرا گروہ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نماز ادھر پڑھنی، تو لہذا ہم نماز جا کے ادھر ہی پڑھیں گے، قضا ہو یا ادا۔ اب انہوں نے جا کے نماز ادھر جا کے قضا کر کے پڑھی۔ ایک گروہ نے ادھر پڑھ لی، دوسروں نے قضا کر کے پڑھی۔ نبی علیہ السلام بتایا گیا اللہ کے نبی نے کسی پر نکیر نہیں کی کہ تم نے ٹھیک کیا انہوں نے غلط کیا، انہوں نے ٹھیک کیا تم نے غلط کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ظاہر حدیث پر عمل کیا ان کو بھی اجر ملا کہ جا کر ادھر نماز پڑھی، ظاہر حدیث پر عمل کی انہیں بھی اجر ملا، اور جنہوں نے اجتہاد کیا اور استنباط کیا اور ظاہری حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پر بھی عمل کیا اور انہوں نے کیا کیا نماز ادھر ہی پڑھ لی، ان کو اجر جو ہے وہ دوہرا، ان کو اجر کیا ملا؟ دوہرا ملا۔ اور دونوں نے حکم نبوی میں تعمیر کی ہے اور اللہ کے نبی نے کسی ایک پر بھی نکیر نہیں فرمائی۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اس وقت بنو قریظہ کا محاصرہ ہو گیا، اب ان کو جان کے لاتے کرو تو کیا کرے؟ ان کا جو سردار تھا نا اس نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی، اس نے 3 باتیں یہ رکھی۔ پہلا کام اس نے کہا کہ پہلا کام یہ کرو کہ اسلام قبول کر لو، جب تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے جتنی نشانیاں وہ ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں تو لہذا ایمان لے آؤ اور اسلام قبول کر۔ انہوں نے کہا بنو قریظہ کے یہودیوں نے یہ کام نہیں۔ دوسری بات اس نے کہا پھر کیا کرو؟ اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو اور پھر مسلمانوں کے ساتھ خوب لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر تیسری اور آخری رائے یہ ہے کہ آج رات جو ہے نا ہفتے کی رات ہے، مسلمان تمہاری طرف سے بالکل بے فکر ہے کہ ہفتے کو یہودی جنگ نہیں کرتے، اس لیے آج رات نکلو اور ان پر جو ہے حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری شرطیں منظور نہیں۔ اب انہوں نے اندر سے بندہ بھیجا کہ ایسا کریں کہ جس طرح آپ نے بنو نذیر کو مہلت دی تھی نا، آپ ہمیں بھی مہلت دیں، ہم جا کے جو ہے نا ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا ان کے بڑے اچھے تعلقات سے، تو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو بھیجیا ہم ان سے مشورہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ کو ادھر بھیج دیا، وہ ابو لبابہ کے سامنے رونے لگا، ساڈا کی بنے گا؟ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا تمہارا یہ اشارہ کر دی۔ جب حضرت ابو لبابہ اشارہ کر چکے انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے راز کو فوت کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ سیدھے ادھر سے نکلے اور آ کر سزا کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ باندھا اور رو رہے کہ اللہ کے نبی کا ایک راز مجھ سے ظاہر ہو گیا، مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مسجد نبی میں اور آپ مسجد نبی کی زیارت کریں۔ آج بھی مسجد نبی کے جو ستون روضہ رسول کے ساتھ ہے بالکل متصل، ان ستونوں پر دیکھیں گے تو ایک ستون پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، کہ یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جب توبہ قبول ہوئی تو لوگ بڑے کہ حضرت ابو لبابہ کے رسیاں کھول لیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بندہ میری رسی نہ کھولے، میری رسی کھولنے کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابو لبابہ کی رسی کو کھولا۔ اب قریظہ بنو قریظہ والے انہوں نے منتیں اور سماجتیں کی، انہوں نے کہا کہ مہربانی کرے کچھ تو کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ جاہلیت کے ایام میں تمہارا دوست تھا،
اگر جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ قبول ہے. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تو ہمیں قبول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد بن معاذ فیصلہ کر. یا رسول اللہ کہ میرا مشورہ ہونا ہے کہ فیصلہ ہونا ہے. فرمایا نہیں جو تم کہو گے اس پر عمل ہوگا. انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں دعا مانگتا رہا کہ جب تک میں اس قبیلے کا حال نہ دیکھوں اللہ مجھے موت نہ دینا. اللہ اکبر. کہا کہ یا رسول اللہ جتنے بھی ان کے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر اور جتنے بھی ان کی عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے. اللہ اکبر. اور ان کی جتنی بھی زمینیں ہیں ان ساری زمینوں پر کیا کر دیا جائے قبضہ کر دیا جائے. پھر حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور ان کے جتنے مرد تھے ان کو قتل کیا گیا. عورتوں کو اور بچوں کو نجد اور شام کی طرف لے جا کر انہیں بیچا گیا اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار جو ہیں وہ خریدے گئے. صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا. اس کے قتل کی وجہ یہ بنی کہ ایک صحابی جو ہے ان کو اس عورت نے شہید کیا. اللہ اکبر. بنو قریظہ کا انجام بھی ہو گیا. حضرت ابو لبابہ کی توبہ بھی ہو گئی. اسی 5 ہجری کے اندر حضرت زینب بنت جاش کا نکاح حضرت زید نے طلاق دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور یہ وہ نکاح ہے جو اللہ نے آسمانوں پر کیا تھا. اسی 5 ہجری میں حضرت ام حبیبہ جن کا اصل نام حضرت رملہ ہے اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سیدنا امیر معاویہ کی بہن. تو ان کا نکاح بھی اسی 5 ہجری کے اندر ہوا. حضرت سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نجد کے ہیں اور انہیں مدینے کے آس پاس پھر رہے تھے. صحابہ کی وہ جو پیٹرولنگ پولیس ہوتی تھی وہ پکڑ کے انہیں لے آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ. مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ. نبی علیہ السلام 3 دن تک یہ بندے رہے. اللہ کے نبی روزانہ پاس سے گزرتے خیریت پوچھتے سمامہ کیا حال ہے کہ ٹھیک ہوں. 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سمامہ کی رسیاں کھول دو اور اسے آزاد. حضرت سمامہ کی رسیاں کھولی گئی. مدینے سے باہر نکلے. چشمے پہ جا کر غسل کیا. کپڑے بدلے اور کپڑے بدل کر واپس مدینہ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہاں آنے سے پہلے جتنا چہرہ مجھے نعوذ باللہ آپ کا برا لگتا تھا پوری دنیا میں کسی بندے کا چہرہ اتنا برا نہیں. جتنا برا مجھے آپ کا شہر لگتا تھا اتنا برا مجھے کوئی شہر نہیں لگتا. جتنا برا دین آپ کا لگتا تھا اتنا برا دین مجھے کسی کا. اب یا رسول اللہ جب میں یہاں رہا ہوں جتنا محبوب مجھے آپ کا چہرہ لگا ہے کائنات میں کسی کا چہرہ اتنا محبوب. جتنا یہ شہر مجھے محبوب ہے اور جتنا دین آپ کا مجھے محبوب ہے اتنا کوئی اور دین اور کوئی شہر بھی مجھے اتنا بالکل بھی محبوب نہیں ہے. تو یہ حضرت سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 5 ہجری کے اندر یہ بھی مسلمان ہوئے. تو یہ 5 ہجری کے بعد کیا کرنا ختم ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سیرت کورس کے ساتھی آفت برکات اللہ صاحب جہاں کر بیٹھا کرتے تھے ہمارے حفظ کے ساتھی ہیں. بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. ان کے والد کا ہمارے ابا جی کے ساتھ والد گرامی کے ساتھ تھا بڑی دوستی تھی. تو وہ بھی وفات پا گئے والد صاحب اللہ ان کو منور فرمائے. تو آفت برکات اللہ صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے وہ رضا الہی سے وفات پاتی ہے. ابھی 10 بجے جنازے کے لیے بھی جانا ہے. چھٹا میں جنازہ ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر دے. اللہم اغفرنا نستغفرک اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات. مولا کریم
حافظ برکات اللہ صاحب کی والدہ کو کرمٹ جنت نصیب فرمائے، اور بھی حاضرین محفل میں جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، اللہ جن کے والدین عزیز و اقارب بہن بھائی دنیا سے اسلام کی حالت میں سب کو کرمٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہی زکریا صاحب بھی بیمار ہیں، لاہور جنا اسپتال میں داخل ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی تندرستی دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔